کا کام ہے، یہ شہزادی کروا رہی ہیں۔ مخلص جو ہوتا ہے تو اللہ ان سے ایسے نیکوکار کام لے لیتا ہے، ورنہ دنیا میں لوگ اور بھی مشاغل میں مشغول ہیں، لیکن یہ جو محبت ملی ہے، یہاں جائیں وہاں جب بھی جا کے خالی آتے بھی نہیں، وہاں کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے، کچھ اچھی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کو بالخصوص کہ جو دنیا میں گھوئے ہوئے ہیں، ایسے بھی لوگ کبھی کبھی اس گروپ میں ایک آدھ بار شامل ہو جاتے، لیکن ان کو یہاں مزہ نہیں آتا، پھر وہ اس گروپ سے کٹ کیا وجہ جو وابستہ ہے۔ پتہ چلا کہ وابستگی جو ہے وہ اندر سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے۔ دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو وہ زحمتیں اٹھائیں گے، کیونکہ کچھ ملتا ہے یہاں آنے پر۔ یہاں آنے پر، ایسے عزا خانوں میں آنے پر کوئی خالی یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے، کچھ ملتا ہے۔ کسی کو ذکر کا شوق ہے، کسی کو ذکر کرنے کا شوق ہے، کسی کو ذکر کروانے کا شوق ہے، کسی کو ذکر سننے کا شوق ہے، کسی کو فضائل و مصائب کے سننے کا شوق ہے۔ عزاداروں یہ سب کسی کو دامن دراز پھیلا کر ان کے آستانے سے کٹے ہوئے باب الحوائج کے کٹے ہوئے شانوں کا صدقہ لینا ہے، تو کسی کو شہزادی کے زخمی رخساروں کا صدقہ لینا ہے۔ معلوم ہے صدقہ گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملتا، فقیر اہل بیت ہے، گدائی اہل بیت ہے تو گداگر چل کے دروازے پر آ جاتا ہے، تاکہ یہاں آ کر اس آستانے پر ایسے اور آسن جہاں جہاں گروپ جاتا ہے بیٹھ کر دامن کو پھیلاتے ہیں۔ کچھ عریضے زبانی بھی ہوتے ہیں، کچھ عریضے دل میں بھی ہوتے ہیں۔ مرادوں کو پانے کے لیے آج خوش نصیبی ہماری کہ ہم اس شہنشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس کے دربار سے کوئی آج تک خالی نہیں گیا ہے، کیونکہ اس شہنشاہ کو جو لقب ملا ہے باب الحوائج، باب المراد۔ مان کے تو دیکھو، دن رات مانگو، سانس کے ساتھ مانگو، پکارو یا غازی عباس، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ اے حسین کے چہرے کی تسکین آج ہمارے غمزدہ چہروں پہ تسکین لا دو۔ اے باب الحوائج، اے باب المراد، آپ کے آستانے پہ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، مولا ہماری عریضوں کو قبول کرنا، مولا آقا حسین کا واسطہ، اور بالخصوص مولا عباس سے کچھ مانگنا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ مولا عباس کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے کے مانگنا۔ مصائب سے پہلے دل ہے کہ جس سے امام زمانہ جھولیاں بھرتے وہ علی اکبر حسین کا نور نظر، جسے پھوپھی نے تیرا بی بی زینب کا دربار بھی ہے، تیرا ممنون ہے ہر دور کا انسان زینب، سوختہ دل کو ملا تجھ سے ہی عرفان زینب، جس کو 18 برس نازوں سے پالا تھا، بی بی جس کو 18 برس نازوں سے پالا تھا، اس کے صدقے میں رہو ہم پہ مہربان زینب۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج ذمہ داری ہے غازی عباس جس کی آپ غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ عزاداروں، یہ چھوٹی شہزادی جو ہے سکینہ، یعنی جو بے قرار قلبوں کو سکون عطا کرنے والی، قرآن جسے نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، اس حسین کو ایک ایک لاشا اٹھانے کے بعد آتے کہتے بیٹی آؤ، بابا کا دل غم سے چھوٹ رہے، سینے سے لگ جاؤ۔ قرآن کے سورہ فتح میں جسے تسکین سکون مومنین کے لیے جسے سکون بنا کے نازل کیا گیا، بس ذرا سوچو، پہلے سکینہ بی بی کی عظمت کو اور تو بھی مصائب سمجھ میں آئیں گے۔ وہ بی بی جو قرآن کی تسکین ہے، قرآن میں 2 مرتبہ جس کا نام سکینت القلوب یعنی مومنین کے قلوب پر اللہ نے جسے سکون کے طور پہ نازل کیا، جو اپنے جد کی ولایت کو اور بڑھا دیتی ہے جب نازل ہوتی ہے۔ تو غور کرے، جو محفل معرفت امام زمانہ میں آتے ہیں، آج زمانے میں بے چینی ہے، کرب ہے، امام زمانہ آئیں گے تو بی بی سکینہ کی بھی آئیں گی سکون عطا کرنے کے لیے۔ حکومت مہدی کا تعلق سکینہ بی بی سے ہے، کیونکہ سکون اب خدا جب تک نہیں دیتا جب تک سکینہ کو نہ پکارا جائے، جسے حسین سکون کے لیے پکار رہے ہو، جو اپنے جد علی کے لیے تسکین بن کے نازل ہوئی ہو، جو فاطمہ کی جو پورے معصومین کے لیے تسکین ہو، جو حجت خدا امام زمانہ کے لیے تسکین ہو۔ سکون چاہیے تو سکینہ بی بی کو پکارو، ایسی شہزادی ہے کہ جس کی مصائب سب سے زیادہ پڑی جاتی ہیں، کیونکہ سکون سب کو دینے والی، جو حسین کے سینے پہ سونے والی، جو نازوں کی پالی، جس
जिसे अब्बास गुलामी करे जिसकी और हाशमी जवान उठाए। अज़ादारों इतने नाज इसलिए कि अहले बैत को पता है कि ये क्या बीबी है, ये क्या मक़ाम, लेकिन हाय यही शहजादी शाम गरीमा आई। अज़ादारों क़ियाम जलाए गए, दौड़ती हुई मख्तल में आई। बच्ची को बाबा के सीने पे सोने की आदत है, आवाज दे रही है बाबा रात आ गई। बाबा मुझे तो आपके सीने पे सोने की आदत है। अज़ादारों जब ये बच्ची आई, रात का अंधेरा भर चुका था, एक नशेब में कटी हुई गर्दन से जब बच्ची पुकार रही थी बाबा बाबा, आवाज आई नहीं आई, नहीं आई, आप नहीं आओ। अज़ादारों ने मजलूम करबला कटी हुई गर्दन, जख्मी बदन और पुरजे बदन बच्ची ने देखा, कदमों से लिपट गई। अज़ादारों जब ये बच्ची दोबारा आने लगी तो वहाँ एक मंजर देखा कि बाप के सर को जुल्फों से हाथ में थामे हुए, शुक्र को काटा हुआ सर, गर्दन से लहू टपकता हुआ सकीना बीबी ने दामन को फैलाया, बाबा मेरी गोद में आ जाए। अज़ादारों यतीमों को सीने से लगाया जाता है, यतीमों के रुखसार चूमे जाते हैं। आज पहला पुरसा कैसे मिला, आज सर को जमीन पे फेंका और इतनी बेदर्दी से तमाचा मारा, गिर की आवाज दी चचा अब कहाँ सकीना बीबी ने पुकारा और सैदानियों ने अब्बास को पुकारा जिसके आस्थाने पे आप बैठे हुए हैं। अज़ादारों सज्जाद के बिस्तर शिना, आवाज दी अम्मू अब्बास, ज़ैनब की चादर उतर रही है, आवाज दी है मेरे शेर, है मेरे पर्दे के मुहाफिज। दुआएं मांगे जब आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो जाए, गाजी अब्बास से सकीना बीबी का सदका मांगे। सबसे ज्यादा क़यामत की घड़ी थी 11 मुहर्रम, जब ये काफिला जा रहा था, आए मोहसिन को रुलाएगा, अक्सर वो लहू मंजर ज़हरा तेरी गलियों का मख्तल में निकल जाना। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। अगर लाशों पे निगाह पड़ जाए, सकीना बीबी अपना सफर जारी नहीं कर सकती है, इसीलिए छुपा छुपा के रुख को दूसरी तरफ करके सज्जाद जानते हैं कैसे मख्तल से सकीना बीबी को गुजारे। असनाए बस 2-4 जुमले अज़ादारों, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद रखना। अज़ादारों ऊंट की नंगी पुश्त पर वो पुश्ते नाका पे तन्हा, वो तेज रफ्तारी संभलती कैसे सफर में, हुसैन की प्यारी गिरी नहीं है, गिराया गया सकीना को, गिरी नहीं है, गिराया गया सकीना को, समझ के ज़हरा सताया गया। अरे बीबी आपके जख्म याद आते हैं, मैं जख्म पढ़ूंगी और आप महसूस करके मातम करते जाना। बीबी आपके कान फटे हुए कान याद आ रहे हैं, बीबी आपके जख्मे रुखसार बड़े याद आ रहे हैं, बीबी आपके सूखे हुए होठों की हम कुर्बान। ऐ शहजादी आपका लहूलुहान बदन लेकर दरबार यजीद में ठहरना, वो चला हुआ दामन फैलाना, ए बाबा गोदी में आ जाए। अज़ादारों आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है, साहब बहुत मसाले बीबी के, लेकिन सबसे अजीम मुसीबत यह है कि जब बच्ची को बाबा की बहुत याद आई। हाँ ये अहले बैत की बेटियों के क्या नसीब है, लेकिन हाँ जब बेटी बाबा को याद करती है तो बाबा ख्वाब में आ जाते हैं। फातिमा ने याद किया, नबी ख्वाब में आ गए, ज़हरा आखिरी रात है, सकीना ने गिरिया किया, बाबा ख्वाब में देख के मछली, हुसैन का सर जिंदा आया, लाने वाले ने जुल्फों में हाथ डालकर हाय सज्जाद के बंदे हुए हाथ उठे, अस्सलाम वालेकुम या बातिल्ला। बस आखिरी जुमला है, मिट्टी पे पड़ी है सैदानी, बेहोश है, कटा हुआ सर, जख्मी गर्दन, सीने पे रख दिया। बच्ची ने खुशबू महसूस की, आंखें खोल के कहा बाबा बहुत दिन बाद आए हो, बाबा अपना अपना नसीब कभी मैं तेरे सीने पर, आज तू मेरे जख्मी सीने पर, बाबा आंखें खोलो बाबा, बाबा बड़ा मारा है, सबके निशाने बने, मेरा बता दो देना, मैं पंजों पे चलती बाबा, बाबा मैं क्या बताऊं मेरे दर्द, सारा बदन। बाबा आप कहते थे दादी की पसलियां टूट गई, बाबा ऊंट की बुलंदी से गिरी हूं, मेरी भी पसलियां टूट गई है, बाबा इतनी जोर से तमाचे खाई हूं, अब मेरी आंखों को नजर नहीं आता, बाबा शुक्र का बड़ा सख्त हाथ था, जुल्फों में हाथ डाल के खींच के तमाचा मार के बुलाओ तेरे अब्बास। बच्ची खामोश हो गई, माँ घबराई, सज्जा
ہمارے یہاں آنکھوں میں آنسو ہے، ذکر ائمہ معصومین ہے، اس شہزادی کا ذکر ہے کہ جو چھوٹی سی عمر میں بطول ہے، میرے اللہ اس شہزادی کا ذکر ہے جس کا احترام ان کے عباس کرتے ہو، اس شہزادی کا ذکر ہے کہ جو امام زمانہ کی حکومت میں سب کو تسکین دے گی، خدایا جو یہاں پر قلب مضطرب لے کے آئے ہیں ان کے قلوب میں تسکین عطا فرما، شہزادی سکینہ کا صدقہ بے قرار دلوں کو قرار عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے گھر کو گھر نصیب فرما، اے غازی عباس سکینہ بی بی کا صدقہ مولا آپ کی چہیتی کا صدقہ لینے کے لیے آئے ہیں، مولا سب کی حاجتوں کو پورا کر دیجئے، مولا آپ کربلا لے کے جاتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ سفر کربلا نہیں ہے، سکینہ بی بی کا صدقہ بار بار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، یہ گروپ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ یہ گروپ سے جیسے جو غریبی علاقوں میں جاتا ہے اسی طرح نجف کربلا مکہ مدینہ شام جائے، خدایا زینب عالیہ بی بی سکینہ کے روزوں کے دروازوں کو کھلوا دے، وہاں جو طاغوتی حکومت آ کے بیٹھی ہے اس کو نیست و نابود کر دے، میرے اللہ ہمارے ائمہ معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، میرے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہے ان کے قرض اتار دے، میرے اللہ اس دور پرآشوب میں عقل مندی کے ساتھ بقیہ زندگی گزارے یہ توفیق عنایت فرما، قرآنی امام زمانی ہمیں بنا دے، ہماری خبر میں کوئی نہیں آتا مولا آپ آتے ہو، مولا خبر کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے میرے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جتنے حاضر ہے خاطر رسالہ اور جتنے سب حاضرین ہیں ان سب کی حد خواہشوں کو پورا فرما، اے میرے پروردگار ظہور فرما قائم عالم اللہم